تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی ہے، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتر سکتے ہیں تیری مدد کو ملائک اب بھی، گر ذات الہی سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ کبھی کبھی زندگی کے دریچوں میں کچھ احساس روح کو چھو جانے کو بہت ہوتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں رب نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے، اور یہ روح رب سے ملنے کی پوری طاقت رکھتی ہے۔ یہ رب سے ملاقات کرتی ہے، اس پر وجدانی کیفیت آتی ہے۔ یہ اپنے ارد گرد ہونے والا وہ سب دیکھتی ہے جس کو عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے عشق مجازی اور عشق حقیقی پر بہت تحقیق کی۔ مجھے یہ انسان کی روح سے رب تک جانے کا بس ایک سلسلہ نظر آیا۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے سے عشق کیا اور وہ لا حاصل ہو گیا تو آپ نے ایک ایسے جسم کی تلاش میں اپنا آپ فنا کر دیا، جبکہ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ آپ کو اگر صحیح معنوں میں کسی سے عشق ہوا اور وہ لا حاصل ہوا تو آپ نے اپنی روح کو سچ کا متلاشی کر دیا۔ آپ نے رب کی روح کی تلاش کی اور اپنی روح کو اصل کی تلاش میں پیاسا کر دیا۔ پھر یہ سلسلے چلتے گئے اور چلتے چلتے آپ اصل کی صراط مستقیم پر نکل گئے، اور آپ نے وہ پا لیا جو آپ کی اصل ہے۔ کسی دربار پر دھمار ڈالتے کسی ملنگ کی اسیری سے زیادہ طاقتور اور کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں زندگی کی راہوں میں بھٹک رہا تھا۔ پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ مکمل کر چکا تھا، FSCPS پارٹ 2 کا امتحان دے رہا تھا۔ یہ دور کسی بھی ڈاکٹر کی زندگی کا مشکل دور ہوتا ہے، جب وہ اسپیشلسٹ بننے کی آخری سیڑھی پر ہوتا ہے، اور جب تک وہ یہ امتحان پاس نہیں کر لیتا اس کی پوری زندگی کی محنت ایک بوتل میں قید ہوتی ہے۔ میں تحریری امتحان دے چکا تھا، نتیجہ آنا باقی تھا، اور میں کلینیکل امتحان کی تیاری کے لیے ہسپتال جایا کرتا تھا۔ اپنے دو ساتھی دوستوں ڈاکٹر حماد اور ڈاکٹر فیصل کے ساتھ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک مریضوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ مارچ کا مہینہ تھا، کورونا کی خبریں گرم تھیں اور ابھی کورونا آنا باقی تھا۔ وارڈ میں تیاری کے دوران ایک 80 سال کے بابا جی کو دیکھا۔ بابا جی کے جگر پر نشان تھے اور اسی وجہ سے یہ میدا اور جگر کے وارڈ میں تھے۔ ان نشانوں پر جگر کے کینسر کا شبہ تھا۔ CT اسکین ہونا باقی تھا۔ میں نے بابا جی کا معائنہ کیا تو انہوں نے میری طرف بڑی ناراضگی سے دیکھا۔ ہر وقت خفا خاموش رہنے والا بابا جی اس حالت میں وارڈ میں اکیلا تھا۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنے امتحان کے نتیجے کو لے کر کافی پریشان تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی، میں نے ایک جوس کا ڈبہ لیا اور جا کر بابا جی کے پاس رکھ دیا۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں اور بابا جی کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ وہ مجھے اپنے لیے کچھ لاتا دیکھتے اور ہم کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ایک دن بابا جی کی CT اسکین کی رپورٹ آئی۔ تشخیص یہ ہوئی کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہے، جو کچھ جگر میں ہے اور وہی کینسر پھیلا ہوا ہے۔ بابا جی آواز نہیں نکلتی تھی، جب بولتے بس بڑبڑاتے اور کسی میں کچھ بات سمجھ نہیں آتی۔ کمزور تھے مگر سخت جان تھے۔ اکڑ اور غصہ بھی بلا کا تھا۔ میں نے ایک شام ان کا ٹوٹا ہوا فون اٹھایا اور اس میں 5-6 نامعلوم نمبروں پر فون کیا کہ ان کا کوئی اپنا اس حالت میں ان کے پاس آ جائے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بابا جی نے اس عمر تک شادی ہی نہیں کی تھی، بہن بھائیوں سے ناراض تھے اور بھتیجے بھتیجیاں ان کے غصے سے ڈرتے تھے، مگر ان کا راولپنڈی میں ایک گہرا دوست تھا جو ان کا حال جان کر فوری پہنچنا چاہتا تھا، اور اس نے میرے بتائے ہسپتال کے ایڈریس پر شام پہنچنے کا وعدہ کیا۔ بابا جی کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور میں ان کا واحد تیمار تھا۔ ایک دن ان کے فون کا چارجر لا کر میز پر رکھا تو مڑتے ہوئے انہوں نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے بستر پر بیٹھنے کو کہا۔ میں بیٹھا تو کافی دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر اچانک اٹھ کے بیٹھے۔ ان کی آواز میں ہوا کی جگہ سختی آ گئی۔ دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا، چومنے لگے اور بولے اللہ صلہ دے گا۔ بس پھر ان کی آنکھوں میں ایک روشنی دیکھی اور اس کے جاتے ہی آنسوؤں کی لڑی۔ کافی دیر روتے رہے۔ میں نے تسلی دی تو کہنے لگے میں جا رہا ہوں، وہ بلا رہا ہے، سب نے جانا ہے، اللہ صلہ دے گا۔ یہ عصر کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا لگا کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، یہ سب عالم ارواح کا کھیل ہے، مجھ سے مخاطب وہ بابا جی نہیں ہیں، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں ایک دم گھبرا گیا، اٹھ کے سیدھا مسجد میں بھاگا، سجدے میں گر گیا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے سورہ رحمان کی اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی اور پھر گھر کی راہ لی۔ راستے میں مجھے اردو پوائنٹ کے ملٹی میڈیا ہیڈ شاہد نذیر چودھری صاحب کا فون آیا، جو اس واقعے کے پہلے گواہ تھے، جو وجدانیت کا علم رکھتے تھے۔ یہی وہ نام ہے جو مجھے ڈیجیٹل میڈیا پر لے کر آیا۔ انہوں نے فون اٹھاتے ہی اپنے انداز میں مجھے کہنا شروع کیا، کورونا اپنے عروج پر ہے، دنیا آپ کو دیکھتی ہے، یہ وقت نہیں کہ آپ اور ڈاکٹر نازش میڈیا سے غائب ہو جائیں، آپ فوری طور پر شو شروع کریں۔ میں نے ان کو واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب یہ سب بہت گہرا ہے، وقت آپ کو سب بتا دے گا، ابھی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔
میں نے آ کر اہلیہ اور والدہ کو یہ واقعہ بتایا۔ والدہ ملتان میں تھیں۔ میں شاہد صاحب کے کہنے پر خاموش ہو گیا اور کسی سے یہ بات شیئر نہیں کی۔ رات عشاء کے وقت مسجد میں مجھے ایک نامعلوم نمبر سے کال موصول ہوئی۔ اس کال پر بابا جی تھے اور اپنے مخصوص انداز میں بول رہے تھے۔ یہ ہوا جیسی آواز تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ انہی کی کال ہے۔ اس کے بعد ان کے دوست نے فون پکڑا اور کہا، شام سے ضد کر رہے ہیں کہ آپ سے بات کروا دوں، آپ کو شکریہ کہہ رہے ہیں، یہ بات کریں۔ اسی ہوا میں پھر مجھے آواز آئی، اللہ صلہ دے گا۔ میں نماز پڑھ کر سجدے میں گرا، اللہ پاک سے دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے زمین پر ایک عکس دکھائی دیا۔ یہ عکس یہ بتانے کو کافی تھا کہ میرا امتحان، جس کے لیے میں شدید پریشان تھا، وہ پاس ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو کے حصہ دوئم کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔